بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین و مومنات، مولا حسین علیہ السلام کے سفر کربلا، مدینہ سے مکہ، پھر مکہ سے 16 منازل طے کر کے کربلا، 2 محرم کو کربلا میں پہنچنا، 3 محرم کو عمر ابن سعد کا ایک لشکر کثیر کے ساتھ کربلا میں آنا، اور پھر باقی ملعون جو لشکر لے کے آیا تھا ابن زیاد کے لشکر کا سالار بن کے، ان سب کا تذکرہ کافی تفصیل کے ساتھ آپ مومنین و مومنات سے کیا ہے۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ 9 محرم تک پہنچا تھا۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ 9 محرم کو یہ ملعون جنگ کرنا چاہتے تھے، اور ابن زیاد کا حکم بھی یہی تھا کہ آج ہی جنگ کرو اور اس قصے کو تمام کرو، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے انہیں 1 رات کی اور مہلت دی کہ 1 رات اور سوچ لو۔ وہ جو رات دی تھی وہ یہی شب عاشور ہے۔ شب عاشور کتنی پردرد رات تھی، یا اس کے مصائب کیا ہیں، انہیں الفاظ میں کوئی بھی نہیں بیان کر سکتا، میرے بس میں تو بالکل نہیں ہے۔ آپ مومنین و مومنات ہر سال شب عاشور کے مصائب سنتے ہیں۔ میری پچھلی ویڈیوز کا بھی اور آج کی جو ویڈیو ہے اس کا بھی مقصد عمومی طور پر جو کچھ ممبر سے بیان کیا جاتا ہے وہ تو آپ سنتے ہی ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ مولا حسین علیہ السلام کے کچھ بہت ہی باوفا ساتھیوں کا ذکر کیا جائے، جو کہ ہم سب پہ واجب ہے کہ ان کا ذکر کریں اور ہمیشہ انہیں یاد رکھیں۔ اور اسی طرح کچھ خاص قسم کے ملعون اور بد کردار لوگ ہیں جو کسی طرح سے بھی شمر، عمر ابن سعد، خولی اور حرملہ سے کردار میں ان سے کم نہیں ہیں، بلکہ ان سے بھی آگے ہوں گے، لیکن چونکہ عمومی طور پر ان کا ذکر نہیں ہوتا تو ان کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں، ہمارے بچے ان بد کردار لوگوں کو ضرور پہچانیں اور ان پر لعنت بھیجیں۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے عرض کیا تھا کہ 9 محرم کو یہ حملہ کرنا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے، ابن زیاد کا حکم بھی یہی تھا ان کو، لیکن مولا حسین علیہ السلام نے ان کو 1 رات کی مہلت دی۔ یہ رات یہی شب عاشور تھی۔ مغربین کے بعد مولا کے کچھ خاص اصحاب نے آ کے مولا سے عرض کی کہ مولا، ہم نے سنا ہے کہ کچھ ملعون جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خیام پہ شب خون مارا جائے، اور شب کی تاریکی میں یہ بے حیا لوگ ایسا نہ ہو کہ ہمارے خیام پہ حملہ کر دیں۔ مولا حسین علیہ السلام نے اپنے نانا کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شب عاشور کو خیام کو ایک خاص ترتیب سے نصب کروایا، اور خیام کی 3 طرف خندق کھدوا دی، اور اس خندق میں اصحاب سے فرمایا کہ اس میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلا دو، تاکہ کوئی گھوڑا، کوئی سواری یا کوئی انسان اس خندق کو کراس ہی نہ کر سکے۔ مولا کے حکم سے اس خندق میں لکڑیاں ڈال کے آگ جلا دی گئی۔ یہ عمل کرنے کے بعد کچھ خاص ملعونین آئے مولا حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس، اور انہوں نے گستاخیاں کی۔ یہ عمل دیکھنے کے بعد سب سے پہلے شمر ملعون خندق کے پاس آ کے کھڑا ہوا، اور خندق کے پاس کھڑے ہو کے اس ملعون نے یہ جملہ ادا کیا: یا حسین تاجلت بالنار قبل یوم القیامہ، کہ اے حسین، قیامت کی آگ سے پہلے ہی تم لوگوں نے آگ روشن کر لی ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کا یہ کافرانہ جملہ سنا، اور مولا نے اپنے اصحاب سے فرمایا یقیناً یہ شمر ملعون ہی ہو سکتا ہے۔ اصحاب نے عرض کی جی ہاں مولا، شمر ہی ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا یبنا رایت العزا انت اولا بہا منی صلیہ،
مولا نے فرمایا وہ بکریاں چرانے والی عورت کے بیٹے تو آگ کا سب سے زیادہ حقدار ہے، یوم القیامہ والی جو آگ ہے اس کا زیادہ حقدار تو ہے۔ اس کے بعد ایک اور خبیث اپنی کافرانہ روش پہ یہ جملہ آ کے ادا کرتا ہے۔ اس بے حیا کا نام ہے ابن ابی جویریہ۔ ابن ابی جویریہ آ کے کہتا ہے یا حسین و یا اصحاب الحسین ابشروا بالنار فقد تاجلتها فی الدنیا، کہ اے حسین و اصحاب حسین تمہیں آتش دوزخ کی بشارت ہو کہ تم نے دنیا ہی میں اس کے حاصل کرنے میں جلدی کی ہے۔ امام علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اصحاب امام نے عرض کی مولا یہ ابن ابی جویریہ ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا اللہم ازکا عذاب النار فی الدنیا، کہ بار الہ اسے دنیا میں ہی آگ کا مزہ چکھا۔ ابھی مولا کریم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہی تھے کہ اس کے گھوڑے نے بدکنا شروع کر دیا، اور یہ گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پیر رکاب میں اٹک گیا، اور اس کے گھوڑے نے اسے اسی خندق میں گرا دیا۔ خندق میں گرنے سے یہ اسی وقت آگ میں جل کر راکھ بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور گستاخ آیا، اس کا نام ناسخ التواریخ والے نے تمیم بن الحسین الفزاری لکھا ہے۔ یہ تمیم بن الحسین فزاری امام حسین علیہ السلام کے خیام کے پاس آیا، اور اس نے آ کے یوں گستاخی کی کہ یا حسین و یا اصحاب الحسین اما ترون الی الماء الفرات جلوہ کاننا یتون الحیات واللہ لا زقتم منہ قطرہ حتی تذوق الموت جراحن۔ اے حسین و اصحاب حسین، کیا تم لوگ فرات کو دیکھ رہے ہو جو شکم مار کی طرح روشن و رواں ہے؟ خدا کی قسم تم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں پی سکتے، حتیٰ کہ اسی تشنگی کی حالت میں آب مرگ پیو گے۔ امام علیہ السلام نے اس کی یہ گستاخی سن کر اصحاب سے پوچھا یہ کون ہے؟ اصحاب نے عرض کی مولا اس کا نام تمیم بن حسین ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ھذا و ابوہا من اہل النار اللہم اقتل ھذا عطشانا فی ھذا اليوم۔ مولا نے فرمایا یہ اور اس کا باپ دونوں جہنمی ہیں، اور پھر مولا نے بارگاہ عزتی میں دعا کی کہ بار الہ اسے آج ہی پیاسا جہنم رسید کر۔ مولا کی دعا کا ایسا اثر ہوا کہ یہ اسی وقت شدت پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ یہ وہیں سے پانی مانگنے لگا، اور اس نے اتنا پانی پیا کہ اس کے حلق تک آ جاتا تھا۔ پھر وہ اسی پیاس کی حالت میں واصل جہنم ہو گیا۔ امام علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر تشریف فرما تھے، اور یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے وَلَا تَحْسَبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَعْذِرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى
یبیض الخبیث من الطیب، اس آیہ کریمہ کے جو آخری الفاظ ہیں کہ اللہ مومنین کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا جب تک کہ خبیث کو طیب سے الگ نہ کر دے۔ ایک ملعون جس کا نام عبداللہ بن عمر کوفی ہے، اس حرام زادے نے جب یہ آیہ مبارکہ امام علیہ السلام سے سنی تو اس نے کہا رب کعبہ کی قسم، وہ پاک و طیب ہم ہیں، اور دوسری نسبت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو دی۔ جناب بریر بن خزیر نے اس فاسق کے یہ الفاظ سنے تو فرمایا او بے حیا عورت کے بیٹے، کیا تو اس طیب و طاہر امام کے بارے میں ایسے الفاظ کہتا ہے؟ شیخ مفید نے ارشاد میں، علامہ مجلسی نے بہار میں، نفس المحوم والے نے، باقی تمام مقاتل کی کتابوں میں مولا کا یہ خطبہ ہے جو مولا نے شب عاشور بنی ہاشم کے جوانوں اور اپنے اصحاب کو سامنے بٹھا کر دیا۔ مولا کا یہ خطبہ جب مولا نے دیا تو لوگوں کو میدان میں بٹھایا۔ حجت خدا جانتے تھے ان میں کچھ کمزور لوگ بھی ہیں، تو مولا نے فرمایا خدا کی بہترین حمد و ثنا، رنج و راحت میں اس کی بہترین حمد کرتا ہوں۔ یا اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے ہمارے خاندان کو نبوت کی عزت بخشی، ہمیں صاحب قرآن بنایا، ہمیں دین کی بصیرت عطا فرمائی، ہمیں بینا چشم اور بینا دل دیا۔ اما بعد، میں اپنے اصحاب سے زیادہ وفادار اور بہتر اصحاب کسی کے نہیں جانتا، اور نہ اپنے عزیز و اقارب سے زیادہ نیک وکار اور صلح رحمی کرنے والے کسی کے عزیز و اقربا کو جانتا ہوں۔ خدا تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری جنگ ان لوگوں سے ضرور ہوگی۔ میں تم سب کو اپنی رضا سے اجازت دیتا ہوں اور تم سے بیعت کا بوجھ اٹھا لیتا ہوں۔ رات کی تاریکی کو اپنی سواری بنا کر جہاں جی چاہے وہاں چلے جاؤ، نہ صرف خود چلے جاؤ بلکہ اگر میرے اہل بیت میں سے بھی کوئی جانا چاہتا ہے تو ہر شخص میرے اہل بیت میں سے کسی ایک کا ہاتھ پکڑ کر ہمراہ لیتا جائے۔ ان لوگوں سے میری جنگ ضرور ہوگی اور انہیں تو صرف میری طلب ہے۔ جب مجھے پا لیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے تو پھر کسی اور سے کوئی سروکار نہیں رکھیں گے۔ صدر قزوینی نے اس واقعے کو یوں درج کیا ہے کہ جب مولا کا یہ خطبہ مکمل ہوا تو جناب سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ کچھ لوگ پچھلی صفوں سے اٹھ کر رات کی تاریکی میں میرے بابا کو چھوڑ کر چلے گئے، اور مولا کے اصحاب باوفا اور ہاشمی نوجوان مولا کے حکم سے ایک خیمے میں چلے گئے۔ بی بی فرماتی ہیں میرے بابا خیمے کے باہر کرسی پر بیٹھے تھے اور جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ابن سعد کی کثرت سپاہ کو دیکھ کر اور بابا کی تھوڑی سی فوج میں سے ان لوگوں کا چھوڑ کے اس طرح بابا کو جانا، میں نے جب اپنے بابا کی طرف دیکھا تو اپنے بابا کی مظلومیت پر بہت گریہ کیا۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام خود بھی خیمے میں تشریف لے آئے اور اپنے اصحاب باوفا سے فرمایا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ تم میں سے جو بھی جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ میں بار بار تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں،
تم لوگوں سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو مولا کے اس طرح اصرار کرنے پر پھر مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس علمدار علیہ السلام کو حکم دیا کہ عباس خیمے کا چراغ بجھا دو، ہو سکتا ہے کچھ لوگ شرمندگی کی وجہ سے نہ جا پا رہے ہوں، تو اگر آپ لوگ مجھ سے آنکھیں ملا کر نہیں جا سکتے تو چراغ بجھنے کے بعد جسے دل کرے وہ اٹھ کر چلا جائے۔ چراغ بجھایا گیا، جب چراغ جلا تو وہ سارے پھر وہیں موجود تھے۔ جب مولا نے یہ ارشاد فرمایا تو سب سے پہلے جناب مسلم بن اوس جا اٹھے، اور جناب مسلم بن اوسجا نے کہا کیا ہم آپ کا ساتھ چھوڑ دیں؟ پھر خدا کی بارگاہ میں کیا عذر پیش کریں گے؟ خدا کی قسم میں ہرگز اس وقت تک آپ سے جدا نہیں ہو سکتا جب تک اپنا نیزہ ان حرام زادوں کے سینوں میں اس قدر نہ ماروں کہ وہ ٹوٹ جائے، پھر تلوار سے لڑوں گا۔ جب تک اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں رہے گا اور جب کوئی ہتھیار لڑنے کے قابل نہ رہا تو ان حرام زادوں کو پتھر ماروں گا، حتیٰ کہ اس طرح لڑتے لڑتے آپ کے ساتھ ہی اس دنیا کو چھوڑ جاؤں۔ پھر جناب سعید بن عبداللہ حنفی اٹھے، انہوں نے بارگاہ امام میں عرض کی بخدا ہم ہرگز آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک بارگاہ ایزدی میں اپنے کردار سے ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں رسول اللہ کے غیبانہ حق کو ادا کر دیا ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں قتل کیا جاؤں گا پھر دوبارہ زندہ ہوں گا، بعد ازاں زندہ جلایا جاؤں گا، پھر میری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے گی اور 70 بار میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا، تب بھی میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ بھلا اب کیوں کر چھوڑ سکتا ہوں جبکہ یقین ہے کہ صرف ایک مرتبہ قتل ہونا ہے اور اس کے بعد وہ ابدی عزت و کرامت حاصل ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد جناب زہیر بن کین کھڑے ہوئے۔ جناب زہیر بن کین نے عرض کیا مولا خدا کی قسم میں اس بات کو دوست رکھتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں، حتیٰ کہ 1000 بار میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے اور خداوند عالم میرے اس قتل کے بدلے میں آپ کو اور آپ کے ہاشمی نوجوانوں کو زندگی عطا کرے۔ پھر اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر، جناب حلال بن نافع اور باقی تمام اصحاب نے باری باری انہی الفاظ میں، بلکہ بعض نے ان سے بہتر الفاظ میں مولا کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ ایک شاعر نے کیا خوبصورت منظر کشی کی ہے کہ اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، اندھیرا چشم وفا کو بینائی دینے لگا، کیا معجزہ ہے کہ سب کچھ سجائی دینے لگا، حسین آپ کے خیمے سے کوئی کیوں اٹھتا، چراغ بجھتے ہی اللہ دکھائی دینے لگا۔ جب مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا سے یہ گفتگو مکمل کر لی تو مولا اپنے خیمے میں، اپنی بہن کے خیمے میں آئے۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کچھ لوگوں کو جاتے ہوئے دیکھا تھا تو مولا حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ بھائی آپ نے ان لوگوں سے پوچھ لیا ہے، ایسا نہ ہو کہ صبح یہ بھی چلے جائیں۔ تو مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا بہن ان میں سے جانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ جناب حلال بن نافع جو از خود شب عاشور کو مولا کا پہرا دے رہے تھے، جیسا کہ آگے عرض کیا جائے گا کہ مولا جب اپنے خیام سے نکلے
عمر بن سعد کی فوج کی طرف گئے تو یہ حلال بن نافع ہی تھے جو چھپ کر مولا کی حفاظت کر رہے تھے، اپنی دانست میں مولا کا پہرا دے رہے تھے۔ تو جب مولا صاحب کے خیمے سے نکلے اور اپنی بہن کے خیمہ میں گئے تو جناب حلال بن نافع خیمے سے تھوڑی دور رک گئے۔ جب مولا حسین علیہ السلام بی بی کے خیمہ میں گئے تو بی بی نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو اچھی طرح آزما لیا ہے، اب ان میں سے تو کوئی جانے والا نہیں ہے۔ تو مولا نے فرمایا کہ نہیں بہن، ان میں سے کوئی جانے والا نہیں ہے۔ لیکن جناب حلال بن نافع نے یہ گفتگو سنی تو فوراً واپس اصحاب کے خیمے میں آئے اور آ کر تمام اصحاب کو اکٹھا کیا۔ انہوں نے آ کے جناب حبیب ابن مظاہر سے کہا کہ تم لوگ یہاں آرام سے بیٹھے ہو، وہاں علی کی بیٹی اس پردرد رات میں آپ لوگوں کی وفا پر بھی یقین نہیں کر رہی۔ تو یہ بات سن کر تمام اصحاب حسین پریشان ہو گئے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں ہر صورت میں بنت زہرا کو اپنی وفا کا یقین دلانا چاہیے۔ تو یہ تمام اصحاب اپنی تلواریں ننگی کر کے بی بی پاک کے خیمہ کے سامنے آئے۔ تو سب سے پہلے جناب زہیر بن کین نے اپنی تلوار در خیمہ پہ پھینکی اور اپنی گردن ریت پر رکھ لی اور یوں عرض کیا کہ بی بی یہ ہماری گردنیں حاضر ہیں اور یہ تلوار بھی حاضر ہے، آپ بے شک اپنے ہاتھوں سے ہماری گردنیں کاٹ دو، پھر ہمارے بدن تو آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جائیں گے۔ اسی طرح کا اظہار تمام صحابہ نے جب کیا تو بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے ان الفاظ میں اصحاب امام کو دعا دی: ایھا الطیبون حاموا ان بنات رسول اللہ وحرائض امیر المومنین۔ بی بی فرماتی ہیں اور او پاک و طیب لوگو اور رسول اللہ کی بیٹیوں کی حفاظت کرنے والے لوگوں، وہ امیر المومنین کے دل کو تسکین دینے والے لوگوں، تم پر اللہ کا سلام ہو، اس کے رسول کا اور امیر المومنین کا۔ جب امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب کا امتحان لے لیا اور وہ اس امتحان میں پاس ہو گئے تو راوندی علی الشرائع میں لکھا ہے کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب شب عاشور امام نے اصحاب سے بیعت اٹھا لی اور ان کو جانے کی اجازت دے دی، مگر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تو جناب نے ان سے فرمایا: انکم تقتلون غدا ولا یفلت منکم، تم سب کے سب کل شہید کر دیے جاؤ گے اور تم میں سے کوئی شخص بھی زندہ نہیں بچے گا۔ اس کے بعد اپنے اصحاب سے کہا: الحمدللہ الذی شرفنا بالقتل معک۔ مولا اپنے اصحاب سے فرما رہے ہیں خدا کا شکر ہے جس نے مجھے تم لوگوں کے ساتھ مل کر قتل ہونا نصیب فرمایا۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا: ارفعوا رؤوسکم ینظرون الی مواضعہم ومنازلہم من الجنہ وہو یقول لہم ھذا منزلک یا حبیب و یا فلاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا نے ان سب سے فرمایا کہ اپنے سروں کو اوپر کرو اور جنت میں اپنی منازل کو دیکھو۔ اور پھر مولا ایک ایک صحابی کا نام لے کر کہتے تھے: حبیب یہ تیرا مقام ہے جنت میں، بریر یہ تیرا مقام ہے جنت میں، زہیر تو جنت میں اپنا مقام دیکھ لے، حلال بن نافع تم سب لوگ جنت میں اس مقام پر ہمارے ساتھ ہوگے۔ یہی وجہ تھی، معصوم فرماتے ہیں کہ روز عاشور
مولا حسین کے یہ جانباز صحابی ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے مولا سے وفاداری کی انتہا کر دی تو اس کریم مولا نے، حالانکہ یہ تاریخ میں بھی ہے کہ جناب ادریس علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے اللہ سے جنت دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ نے جناب ادریس علیہ السلام کو نبی ہونے کے باوجود کہا کہ جنت دیکھنی ہے تو جنت میں جانا پڑے گا۔ وہ جنت میں گئے، واپس نہیں آئے، وہاں جنتیوں کے کپڑے سی رہے ہیں۔ یہ ایک علیحدہ کہانی ہے، لمبا قصہ ہے، لیکن پوری دنیا میں یہ اصحاب حسین وہ منفرد اشخاص ہیں کہ جنہوں نے سرزمین کربلا میں بیٹھ کر جنت میں اپنے مقامات کو دیکھ لیا۔ علامہ قزوینی نے ریاض الاذان میں ایک واقعہ لکھا ہے شب عاشور کا، کہ شب عاشور کو جناب حلال بن نافع یہ روایت کرتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام اچانک میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو اپنے خیمے سے نکلے ہیں اور میدان کربلا کی طرف جا رہے ہیں۔ جناب حلال بن نافع کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، تو میں نے تلوار حمائل کی اور مولا کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ یہ جناب حلال بن نافع صحابی امیر المومنین ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ تینوں جنگوں میں یہ شریک تھے۔ مولا حسن کے ساتھ بھی انہوں نے بہت وفا کی، اور پھر کربلا میں آ کے مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور کربلا کے شہداء میں ان کا نام ہے۔ بہت وفادار تھے مولا کے، اور تیر انداز بہت اچھے تھے، اور ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ یہ تیر کی نوک پر اپنا اور اپنے والد کا نام لکھ کر اپنے دشمن کو تیر مارا کرتے تھے۔ تو شب عاشور کو یہ جناب حلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا میدان کی طرف جا رہے ہیں، تو میں مولا کے پیچھے پیچھے گیا کہ کوئی بندہ مولا کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ جناب حلال کہتے ہیں اچانک مولا رک گئے، اپنی مقتل گاہ میں گئے۔ میں چونکہ پیچھے پیچھے تھا، مولا نے مجھے دیکھا تو کہا تو حلال ہے نا؟ میں نے کہا حلال آپ پر قربان ہو مولا، میں ہی ہوں۔ حلال کہتے ہیں مولا نے مجھے فرمایا کہ حلال تم واپس خیمے میں چلے جاؤ۔ میں نے عرض کی مولا میں آپ کو اس طرح اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ تو مولا فرماتے ہیں حلال میں اپنی مقتل گاہ میں آیا ہوں، مجھے اپنی ماں سے ملنا ہے، تو خیمے میں واپس چلا جا۔ جناب حلال کہتے ہیں کہ میں واپس خیمے میں آ گیا، اور مولا بہت دیر تک اپنی مقتل میں رہے، اور بہت دیر تک مجھے مولا کے گریہ کرنے کی آواز آتی رہی۔ گزر گئی شب عاشور۔ شب عاشور کی صبح صادق کو حسب معمول جناب حجاج بن مسروق جوفی، کیونکہ ان کا معمول تھا کہ فجر کی اذان سے پہلے آ کے مولا کے چہرے کی زیارت کرتے، مولا سے اجازت لیتے، پھر گلدستہ اذان پہ جا کے اذان دیتے۔ جناب حجاج بن مسروق جب تشریف لائے، عرض کی مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو مولا حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا حجاج آج کی صبح تو نہیں، میرا علی اکبر اذان دے گا، کیونکہ اس کی بہنیں، اس کی مائیں اور اس کی پھپھیاں رات سے یہی کہہ رہی ہیں کہ آج صبح کی اذان، چونکہ یہ آخری اذان ہوگی، تو ان کی فرمائش ہے کہ ان کا علی اکبر اذان دے۔ تو اس کربلا کے لک و دک صحرا میں
مولا حسین علیہ السلام نے آ کے شہزادے سے فرمایا کہ علی اکبر بیٹا آپ اذان دو۔ شہزادہ علی اکبر نے اذان دی۔ تمام اصحاب حسین اور بنی ہاشم کے نوجوانوں نے مولا حسین علیہ السلام کی اقتداء میں نماز فجر ادا کی۔ چونکہ حملہ اولا جو پہلا حملہ تھا وہ نماز فجر کے فوراً بعد ہی ہو گیا تھا، تو یوم عاشور کے واقعات بہت تفصیل طلب ہیں اور انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے ہی ان پہ گفتگو کریں گے۔ شب عاشور کے واقعات جو بہت اہم تھے، عمومی طور پر جو بیان نہیں کیے جاتے وہ آپ مومنین و مومنات کے گوش گزار کیے ہیں۔ انشاءاللہ اسی طرح جیسے یہ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، اب یوم عاشور کے واقعات بھی بہت تفصیل کے ساتھ اور عام ڈگر سے ہٹ کر جو عام طور پر باتیں کی جاتی ہیں، جو آپ سنتے رہتے ہیں، وہ نہیں، وہ چیزیں جو آپ کو سننے کو نہیں ملتی، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔